and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آج جو میں نے قرآن مقدس سے اور ذخیرہ احادیث سے ایک حدیث پیش کیا ہے، اس کا تعلق انسان کے زندہ اور مردہ ہونے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کمثل الذاکر، یعنی کہ ذکر کرنے والے کا مثال غافلون کے ساتھ میں ایسا ہے جیسا کمثل الحی والاموات، یعنی کہ ذکر کرنے والا شخص اور ذکر نہ کرنے والے شخص دونوں کا مثال یہ ہے جیسا کہ کمثل الحی والاموات، ایک انسان زندہ ہے اور ایک مرا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں بہت ہی سادہ انداز میں ہم سب کو زندگی میں بلکہ زندگی کا مقصد کو سمجھا دیا کہ اس زندگی میں ہمارے دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے۔ جینے کا مقصد ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا میں زمین و آسمان کے درمیان، بلکہ آسمانوں کے اوپر اور زمینوں کے نیچے جتنی ساری چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، حشرات ہیں، زمین کے اندر گھاس ہے، پیڑ ہے، پودا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُهُ، یعنی کہ وہ ہر چیز اللہ کی ذکر کیا کرتی ہے، اللہ کی جو گن گاتے رہتی ہے، اللہ کو یاد کرتے رہتی ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کہ تم اس کے ذکر کو سمجھ نہیں پاتے ہو، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی تم گھاس کو اور درخت کے پتوں کے ذکر کو سمجھو، چڑیوں کی چنچراہٹ کو اور پانی میں تیرتی ہوئی مچھلی کے ذکر اللہ کو تم سمجھ پاؤ۔ اس کو آسان کرنے کے لیے علماء نے مثال دی کہ انسان کی زبان کو نہیں سمجھتا تو جانور کی کیسے سمجھے گا؟ انسان کی زبان نہیں سمجھ پاتا تو جانور کی کیسے سمجھے گا؟ مثال کے طور پر کرناٹک کے لوگ کنڑ بولتے ہیں،
بنگال کے لوگ بنگالی بولتے ہیں، کنڑ والے کو کہو کہ بنگالی سمجھتے ہو، کہا نہیں سمجھتے، بنگالی کو کہ کنڑ سمجھتے ہو، کہا نہیں سمجھتے، تمل والے تمل بولتے ہیں، پنجاب والے پنجابی بولتے ہیں۔ اب پنجابی کو پکڑ کے لاؤ تمل ناڈو میں، کہا کہ بھائی تم سمجھو، کہا ہم نہیں سمجھتے، تمل ناڈو والے کو پنجابی سمجھاؤ، وہ نہیں سمجھتا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان انسانوں کی آواز کو، انسانوں کی بولی کو نہیں سمجھتا ہے، تو پھر جانوروں کی آواز کو، درخت کی سنسناہٹ کو، سانپ کی فنکار کو، تتلی کی بھنبھناہٹ کو، مدھو مکھی کی بھنبھناہٹ کو کیسے سمجھے گا؟ تو اللہ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُهُ، وہ ہر چیز جو آواز آتی ہے وہ آواز وہ اللہ کے ذکر کرتی ہے۔ میرے ساتھیوں، معلوم یہ ہوا، اور اس کو ایک مثال سے سمجھایا جائے، اللہ تبارک و تعالی نے ضروریات زندگی حضرت آدم کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے اس کے سارے خزانے تیار کر دیے، پھر حضرت آدم کو بھیجا، پھر انسان کے ہنر، انسان کی عقل و دانش ترقی کرتی گئی تو ضروریات زندگی بڑھتی گئی۔ آج سے 25 سال 30 سال پہلے جائیں، آپ کو گھروں کے اندر صوفے کا رواج نظر نہیں آئے گا، بلکہ حاصل ہوا کرتی تھی، لوگ چٹائی پہ بیٹھتے تھے۔ اب لوگوں کی عقل و دانش ترقی کری تو انہوں نے جو ہے صوفہ سیٹ لگایا۔ آج سے 50 سال 60 سال 100 سال پہلے آپ جائیں، آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ انسان سواری کے لیے اونٹ، گھوڑا، گدھا، کھچر کا استعمال کرتا تھا۔ ان کی عقل و دانش وہاں تک نہیں پہنچی تھی تو انہوں نے جو کوئی گاڑی کی تیاری نہیں کی، نتیجہ اللہ نے پیٹرول تو پہلے پیدا کر دیا مگر پیٹرول تک پہنچایا بعد میں۔ اب پیٹرول نکل گیا تو ضروریات زندگی بڑھتی گئی۔ اس کا آسان سا مثال آپ سمجھے، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے پیدا ہوتی ہی۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس لیے روتا ہے کہ انسان بنا ہے انس سے، انسیت سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرندہ ایک شاخ پہ، ایک ڈالی پہ، ایک جھاڑ پہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے، اس کے قریب دوسرے پرندے کو آنے نہیں دیتا۔ مگر انسان کی انسیت اور انسانیت یہ ہے کہ انسان جہاں گھر بناتا ہے تو کالونی کے ٹائپ میں بناتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میرا پڑوسی اچھا ہونا چاہیے، میرا پڑوسی، میں جس کے گھر کے قریب اپنا گھر بناؤں وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، وہ سمجھدار ہونا چاہیے، وہ لڑائی کرنے والا نہ ہو، لچا لفنگا نہ ہو، وہ چور ڈکیت نہ ہو، بلکہ اپنے پڑوس میں ایسی چیز دیکھنا چاہتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو رونا شروع کیا، ماں نے اپنے چھاتی سے اس بچے کو لگایا، وہ خاموش ہو گیا۔ پھر ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اسے سردی لگ رہی ہوگی، تو پھر اس کو ایک گرم کپڑا اڑایا، بچہ اور سکون پا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ پیدا ہوتے ہی انسان کی ضرورت ہے اس کا کھانا۔
اور اس کے بعد کی ضرورت ہے پہننا لباس. اب اسی بچے کو اٹھا کے دھوپ میں رکھ دے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ دھوپ سے رونا شروع کرے گا. ماں سمجھ جائے گی کہ دھوپ کی گرمی کی وجہ سے رو رہا ہے. تب اس کو چھاؤں میں لاؤ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی تیسری ضرورت ہے، اس کو ایک گھر چاہیے، ایک سایہ چاہیے، ایک چھت چاہیے. اسی لیے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کی بیوی ہے، فرعون نے محل کے سامنے اس کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد ہاتھ میں بڑے بڑے لوہے کے میخ مارے، اوتاد جسے کہا گیا ہے، اور کہا ہے آسیہ دیکھو یہ محل تیرا ہے، تو ابھی بھی موسیٰ کا دامن چھوڑ دے، یہ محل کا مہمان کھانا تیرا انتظار کر رہا ہے. تو حضرت آسیہ نے اللہ سے کہا اذ قالت رب ابنی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ. اے میرے پروردگار عالم، میں دنیا کی آشائش اور زیبائش کو ٹھکرا چکی ہوں، میں یہ سارے محلات کو ٹھکراتی ہوئے میرے پروردگار مجھے ایک گھر عطا فرما دیجئے جو آپ کے قریب میں ہو. اذ قالت رب ابنی عندک بیتا، فرمایا اے میرے پیارے پروردگار مجھے ایک گھر عنایت فرمائیے جو آپ کے پاس ہو، آپ سے قریب ہو، اور اس فرعون ظالم سے مجھے نجات عطا فرما دیجئے اور اس کے عمل سے بھی نجات عطا فرما دیجئے. تفسیر میں لکھا ہے حضرت آسیہ کو جب اس نے اس کے جسم کے چمڑے اتارے اور میخیں ماری، حضرت آسیہ کو کچھ پتا نہ چلا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے دعا کی تھی کہ نجنی من فرعون وعملہ، اے میرے پروردگار مجھے نجات عطا فرما دیجئے فرعون کے ظلم سے، فرعون کے اس اظہار ثانی سے، اور مجھے راحت عطا فرما دیجئے ان کی تمام تکلیفوں سے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ کے روح کو قبض کر لیا اور اسے پتا بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا، اور اللہ نے انعام کے طور پر حضرت آسیہ کو جنت میں ان کا محل بھی دکھا دیا. تو میرے عزیز ساتھیوں، معلوم یہ ہوا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد کھانا، اوڑھنا اور رہنے کے لیے گھر، یہ تین چیزیں، اگر انہی چیزوں میں الجھ کے رہ جائے، صرف کھانا پینا اور رہنا، اور آگے وہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچانے، تو پھر اس کی تفسیر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ اس کے اندر دل تو ہے مگر سمجھ نہیں، ان کی کان تو ہے مگر سنتا نہیں، ان کی آنکھیں تو ہے مگر دیکھتا نہیں. بل ہم اذل اولئک هم الغافلون، فرمایا ارے وہ تو جانور ہے، جانور، اس لیے کہ جانور بھی کھانا کھاتا ہے. آپ کبھی ایک جانور کو پال کے دیکھیے، کبھی بکری پال لیجئے، کبھی گائے پال لیجئے، کبھی بھینس پال لیجئے، دن رات اس کو کھانا ڈالتے رہیے، وہ کھاتے رہے گی، کھاتے رہے گی، کھاتے رہے گی، اس کا کام ہے کھانا اور ہضنا. رہنے کے لیے آپ نے اس کو ایک گھر بنا دیا. انسان بھی کھا رہا ہے، سو رہا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، آگے کچھ نہیں کرتا. تو فرمایا بل ہم اذل اولئک هم الغافلون،
فرمایا کہ یہ انسان نہیں، یہ جانور ہے، یہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی آگے یہ بدتر ہے، یہ گمراہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ، وہ جو ہے صبح اور شام، دن اور رات، بلکہ 24 گھنٹہ جانور اپنے رب کی عبادت میں لگا رہتا ہے، کبھی وہ غافل نہیں ہوتا، اور جب غافل ہوتا ہے تو پھر اس کی موت آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ درخت کی شاخیں، درخت کے پتے، درخت کی ٹہنیاں عبادت کرتے رہتی ہیں، جب عبادت چھوڑ دے تو وہ درخت سوکھ جاتا ہے، وہ درخت ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو درخت کے پتے عبادت کرنا چھوڑ دے، اللہ اسے اس درخت سے جدا کر کے لوگوں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، لوگ اپنے پاؤں سے رول لیتے ہیں۔ آج جو یہ امت محمدیہ کے حال ہے، یہ اس لیے کہ یہ بالکل جو ہے سریا تک تھا جب عبادت میں لگا تھا، اور جب انہوں نے عبادت کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اسے تحت اسفل سافلین، تحت الثری تک پہنچا دیا، لوگوں کے قدموں میں گرا دیا۔ آج جو ہے بھیک مانگ رہا ہے، مسلمان کو دیکھیے پورے عالم میں ذلیل اور خوار اور رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک شرط لگائی تھی۔ کیا شرط لگائی تھی؟ کہ کامیابی تمہیں اسی شرط پر ملے گی جب تم کامل ایمان والا بن جاؤ گے۔ ایمان کی محنت اور ایمان کی لگن اور ایمان کی شوق اور جذبے کی وجہ سے کامیابی ملے گی۔ اگر ایمان میں محنت نہیں ہوئی، ایمان مکمل نہیں ہوا، تو پھر دنیا میں تمہیں تھپڑے مار مار کے ادھر سے ادھر فٹ بال بنایا جائے گا۔ میرے ساتھیوں، اس لیے ہم نے آپ سے کہا، اللہ کے نبی نے مثال کیا دی؟ مثال اللہ کے نبی نے فرمایا کمثل الذاکر والغافلون کمثل الحی والمیت، یعنی کہ ذکر کرنے والے کا مثال اور غافل یعنی غفلت میں زندگی گزارنے والے کا مثال ایسا ہی ہے جیسے کمثل الحی والاموات، یعنی کہ زندہ اور مارنے والے سارے لوگوں کا۔ یعنی انسان جو آپ نے دیکھا کہ انسان کیا ہے، انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا، ایک انسان کا یہ باڈی جس کو آپ بدن کہتے ہیں، جسم کہتے ہیں، باڈی کہتے ہیں، اس کے اندر جو روح ہے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ وہ روح اگر نکل جائے، اس باڈی کی کوئی حیثیت نہیں، اس باڈی کی کوئی قیمت نہیں۔ جاؤ وکٹوریا کے آپ اس ہال میں چلے جاؤ، بہت سارے باڈی پڑی ہوئی، کوئی نہیں کہتا ہے فلانے صاحب یہاں پڑے، فلانے صاحب کی باڈی ہے وہاں پر، فلانے صاحب نہیں کہتے، فلانے صاحب کی باڈی ہے وہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے جو صاحب تھے وہ نکل گئے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ہے میرے حبیب؟ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک حکم ہے۔ اس روح کو کوئی پکڑ کے دکھائے؟ آج کل جی پی ٹی آ گیا ہے، روبوٹ آ گیا ہے، مگر اس پہ روح نہیں ہے۔ اس پہ روح ڈال کے کوئی دکھائے؟ نہیں، وہ بیٹری پہ چل رہا ہے، چارجنگ پہ چل رہا ہے، مگر اس روح کو انسان کہا جاتا ہے، جس کا روح جتنا پاک ہوگا، جتنا لطیف ہوگا، وہ انسان اتنا اچھا ہے۔ آج جو یہ فسادات آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی کی حکومتیں دعویٰ کرتی تھی میرا ملک اتنا امن و شانتی والا کہ ہمارے ہاں جو بھی آ جائے فمن دخلہ کان آمنا، جو بھی جہاں سے بھی آ جائے ہم اپنے سینے پہ لینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، میری حکومت کو میں کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ یہ پہلے کا سلوگن تھا حکومت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حکومت کر کے گئے، آپ کے یہاں شیر اور بکری
ایک ہی کنویں سے پانی پیا کرتے تھے. شیر کو ہمت نہیں تھی کہ بکری پر حملہ کرے، اور بکری کو خوف نہیں تھا کہ یہ شیر مجھے حملہ کر دے گا. دونوں شانتی سے رہتے تھے. آج کوئی داڑھی ٹوپی والا ٹرین پہ بیٹھتا ہے، جب تک گھر نہ پہنچے گھر والے ٹینشن میں رہتے ہیں، اور یہ خود سبحان اللہ کی تصویر پڑھتا رہتا ہے. پتہ نہیں کب کوئی اوباش، کب کوئی جانور آ جائے اور آ کر کے ہمارے اوپر حملہ کر دے. پہلے ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے تھے، جگہ جگہ پر لوگ باقاعدہ اذان دے کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. آج کوئی ایک آدمی بیٹھ کے قرآن پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ یہ روح غلیظ ہو چکی ہے، گندی ہو چکی ہے. یہ گندے روح کی اثر ہے. یہی وجہ ہے کہ روح جب اتنا گندا ہوا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاف شفاف زمزم اور گنگا جل سے پوتر چہرے پر گندگی اس کی تھی نظر آئی. اور چاہے وہ نازیہ الہی ہو یا اور کوئی جہنمی ہو، وہ میرے آقا کے اوپر بھونکنے لگے. میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بھی گالی دیتا ہے وہ اپنے باپ کا نہیں ہوتا. یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مکہ کے مشرک اور کافر نے گالیاں دی. اللہ کے نبی نے کہا مجھے گالی دیتا ہے، تو اپنی باپ کا نہیں ہے. بس یہ جملہ تھا، انہیں پتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جانی دشمن تھے مگر صادق الامین کہتے تھے. امانت اللہ کے نبی کے پاس رکھتے. ہجرت کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت علی سے کہا گیا علی، رات گزر جانے کے بعد صبح یہ مشرکین مکہ جو لوگ ننگی تلوار لے کے مجھے مارنے آئے ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس ہے، واپس کر دینا، پھر تم مدینہ آ جانا. تو انہیں مسلمانوں سے زیادہ یقین تھا کہ جو اللہ کے نبی کہتے ہیں، جو محمد کہتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں کہتے. وہ سیدھا لڑائی چھوڑ کے گھر گیا، اپنی ماں کو قسم دے دیا کہ تجھے لات و عزا کی قسم، تجھے حبل کی قسم، تجھے فلاں کی قسم، بتا کہ میرا باپ کون ہے. اب ایک عورت کے لیے سب سے کٹھن معاملہ ہے. شوہر رہتے ہوئے دوسرے کا نام نہیں ہو سکتا، مگر قسم اس نے بڑی دے دی اور کہا ماں بتا. تو ماں شرمندہ ہوئی. اس کے بعد کہنے لگی میرے بیٹے ہم لاولد تھے، اولاد نہیں تھی، اور ایک چرواہا سے ہم نے یہ اولاد حاصل کی. لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی میں تفصیل سے بتاؤں گا. پتہ یہ چلا کہ آج بھی اگر وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرائے شیطان عورت جس نے میرے آقا پر بھونکی ہے، یا اس سے پہلے جتنے جہنمی کتے مرے ہیں، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو، چاہے وہ سلمان رشدی ہو، چاہے وہ تسلیمہ نسرین ہو، یا اور کوئی جہنمی کتے ہو، جو بھی میرے آقا پر گالیاں دیتے ہیں، وہ اپنے باپ کے نہیں رہتے، وہ ناجائز اولاد ہوتے. اور ابھی جو یتی نرسمہانند ہمیشہ بھونکتے رہتا ہے، یہ میرا کھلا چیلنج ہے، جاؤ ڈی این اے ٹیسٹ کرا لینا. وہ کتا بھی اپنے باپ کی ناجائز اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی ماں بھی کہیں اور سے لے کے آئی ہے. اس لیے میرے یارو، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، روحیں جتنی غلیظ ہوگی دنیا میں شانتی اتنا ہی بھنگ ہوتا چلا جائے. اور اس کی بہت آسان سے مثال ہے. آپ مکی کی زندگی دیکھ لو، مدینے کی زندگی دیکھ لو. اس وقت پورے عالم میں، پورے ورلڈ میں پیسفل سٹی مدینے کو کہا گیا. سبحان اللہ، دشمن بھی گواہی دے رہا ہے. ارے آج کے زمانے میں یہ کہا گیا کہ پورے ورلڈ میں سب سے پیسفل سٹی اگر کوئی ہے تو وہ مدینہ پاک ہے.
اور ہر مومن کی یہ خواہش رہتی ہے کہ میری زندگی مدینے میں گزر جائے اور موت کی شام وہیں پہ آ جائے تاکہ 2 گز زمین ہمیں جنت البقیع میں مل جائے. کہے آمین کہیے. یہ ہر عالم کی، ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مدینے پاک کی جو ہے موت نصیب ہو جائے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی اور اپنے آپ کو زندہ قوم ثابت کرنا ہے. زندہ قوم ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ علم کے چراغ کو جلانا ہے، علم کو حاصل کرنا ہے. اور وہ علم دین اور علم دنیا کوئی الگ نہیں ہوتا، بلکہ علم ہے. اور ہر علم کا امین اور ہر علم کا حقدار مسلمان قوم ہے. آج سے یہ انگریز کے پارٹیشن سے پہلے کے واقعات اٹھا کے دیکھو، یہ جتنے آپ کے جو ہے لیبارٹری میں اور آپ کے ہاسپٹل میں اور سرجریکل جتنی بھی آئٹمیں بنائی گئی ہے، یہ سب مسلمان مولوی ہی نے بنایا. مسلمان مولوی تھا، وہ قرآن کا حافظ، تفسیر کا جاننے والا، حدیث پاک کا پڑھنے والا. اتنی بڑی داڑھی، چاہے آپ کوئی سے بھی آپ اٹھا کے دیکھیے، اینڈ جا کر کے وہیں پر ہوگا. یا تو وہ ابن سینا کے پاس ہوگا، یا غزالی کے پاس ہوگا، یا حبان کے پاس ہوگا، یا جو ہے ابن بطوطہ کے پاس جا کے آخری نقطہ ہوگا. اس سے آگے وہ پڑھ نہیں سکتا. اگر پڑھتا تو میں بتا دوں آپ کو، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی سے پہلے ایک بھی آپ کو سائنسی ترقی دکھا دیجئے، نہیں ملے گا. سائنس ترقی ہوئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے. تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں علم حاصل کرنا ہے. اور علم کا اب 2 رخ 2 پارٹ بنا دیا گیا ہے. یہ علم دین ہے، یہ علم دنیا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کے سب علم ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ملے ہیں. اس لیے ہر مسلمان کو ڈاکٹر، انجینئر، عالم بننا چاہیے. سارے علوم حاصل کرنے چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 7 سال جا کے پڑھیں گے تب عالم بنیں گے. آپ کے پاس جس طریقے کا ٹائم ہے اس حساب سے آپ کسی عالم سے اپنا درس حاصل کریں اور مختصر کتابیں پڑھیں اور عربی جانیں، اور ساتھ انجینئر کے ساتھ، ڈاکٹر کے ساتھ آپ عالم بھی بنے. تبھی جا کر کے اس دنیا کو کامیابی مل سکتی ہے. ہمارا روح جتنا پاک ہوگا، یہ زمین اتنی پاک ہوگی. روح جتنے گندے ہوتے چلے جائیں گے، یہی فسادات ہوتے چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ روح اصل انسان ہے. یہ جسم خالی ایکشن کرنے والا ایک پتلا ہے، یہ ایک روبوٹ ہے. جب روح کے اندر دوسری کی نفرتیں آئیں گی، آج جائیے جنتر منتر پہ، کوئی داڑھی ٹوپی والا خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح پاک ہو چکی ہے. وہ پاک روح والا ہے. وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ کون دھرم کا ماننے والا. وہ جانتا ہے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے خدمت خلق کے لیے. مجھے مخلوق کی خدمت کرنی ہے. مخلوق میں ہر انسان آتا ہے. میرے ساتھیوں، میں آپ سے عرض کروں کہ ذکر اللہ ایک اہم موضوع ہے. اس پر 2 4 10 20 گھنٹہ بیان ہو تب بھی کم ہے. مگر مختصر یہ ہے کہ ہر انسان اپنے دل کو زندہ کرے، ہمیشہ دل میں اپنے رب کی یاد کو بسائے. ابھی یہ سرائی شروع ہو چکا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے دستاویزات کو ریڈی کریں، میپنگ کریں، اور اس کے بعد جو بھی اس کے سارے قوانین اور ضوابط ہیں اس پر مکمل عمل کر کے اپنا نام اندراج کرانے کے بعد ری چیک بھی کریں. چیک کریں اس کو کہ آیا یا نہیں آیا. دینے کے بعد یہ مت سوچئے کہ بس میں نے ڈال دیا تو میرے جو ہے وہاں پر یہ بیٹھے ہیں کہ آ ہی جائے گا. اس کے پیچھے لگے رہیے جب تک کہ آپ کا لسٹ نہ آ جائے. اس میں اپنی آنکھوں سے اپنا نام نہ دیکھ لے تب تک سکون کی سانس مت لیجئے. ایک بار نہ کٹ گیا تو جڑانا بہت مشکل ہوگا، بلکہ ناممکن سا ہو جائے گا. اس لیے ہماری گزارش ہے آپ اپنے محلے میں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کا سب کا نام کا اندراج کرائیں اور اس پر جو ہے
نوجوان لوگ آگے بڑھ کے اس خدمت کو عمل جو ہے کوشش کریں انجام دینے کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت و سفارش.